الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے کہا تھا منہ سے جو بات نکلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ دو، با معنی اور بے معنی۔ با معنی کو موضوع کہتے ہیں، کلمہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کی ہوتی ہے دو قسمیں۔ دوسرا محمل ہوتا ہے، محمل سے ہمارا تعلق ہی نہیں، تو مفرد اور مرکب۔ مفرد اور مرکب۔ مفرد کی ہم نے تقسیم کی تھی اپنے معنی پر دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے، تین قسمیں تھی، اسم، فعل، حرف۔ اس کی علامتیں بھی ہم نے بیان کر دی تھی، اسم کب ہوتا ہے، فعل کب ہوتا ہے، حرف کب ہوتا ہے۔ پھر اسم کی تقسیم بھی کئی اعتبار سے کی تھی، اسم کی تقسیم کئی اعتبار سے کی تھی کہ اسم جو ہے وہ تذکیر و تانیث کے اعتبار سے دو قسم پر ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث۔ مؤنث کی تقسیم دو طرح سے کی گئی تھی، ٹھیک ہے، مؤنث مقابلے میں نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی، اور مقابل قیاسی اور سماعی بھی کی تھی، یہ بھی ہو چکا۔ پھر ہم نے کہا تھا واحد افراد کے اعتبار سے، واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے ہم نے اس کی تقسیم کی تھی، وہ بھی ہو چکی۔ اور کرتے کرتے اسم کی جو تقسیمات مختلف طریقے سے تھی، فعل کی ہم نے کی تھی، وہ فعل کی یہاں تو نہیں کی لیکن نصاب الصرف کے اندر ہم کر چکے تھے کہ فعل جو ہوتا ہے وہ افراد حروف تعداد حروف کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہوتا ہے، ثلاثی اور رباعی۔ ثلاثی مجرد، ثلاثی مضیفی، رباعی مجرد، رباعی خماسی نہیں ہوتا فعل۔ اچھا، یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ کسی کو اگر سمجھ نہیں آ رہی تو میرے لفظ سے پتہ چلے گا نا بھی یار یہ بات یہ کہاں گزری، تو یا تو مجھ سے پوچھ لیں تو یا پھر اس کے اوپر سرچ کریں کہ یہ کہاں گزری، کتاب کو دیکھ لیں۔ اس کے بعد فعل بھی ہو گیا، لازم بھی ہوتا ہے، متعدی بھی ہوتا ہے، متعدی بدو مفعول بھی ہوتا ہے، متعدی بسبب مفعول بھی ہوتا ہے، یہ خلاصۃ النام میں بھی آئے گا اور نصاب النام میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، آج بلکہ آج سے پہلے میں ابھی بات کر دوں، پھر ہوتا ہے مرکب۔ مرکب کی کتنی قسمیں تھیں؟ دو، مرکب مفید، مرکب غیر مفید، مرکب ناقص، مرکب تام، یہ دوسرا نام تھا۔ تو مرکب ناقص کی کتنی قسمیں تھیں؟ مرکب ناقص کی پانچ قسمیں تھی، مرکب توصیفی، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب مزاجی اور مرکب صوتی۔ اچھا، اب پھر آ گیا مرکب تام۔ مرکب تام کی ہم نے کی ہے دو طرح سے تقسیم، اس کے قائل کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے یا نہ کہا جا سکے، اس اعتبار سے خبریہ اور انشائیہ، خبریہ اور انشائیہ۔ پھر دوسرا زاویہ جو دیکھنے کا تھا وہ یہ تھا کہ جو فعل اور فاعل سے مرکب ہو یا مبتدا اور خبر سے مرکب ہو۔ تو ابتدا میں اسم مرفوع آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے، تو مبتدا کے بعد جملہ اسمیہ بنے گا اور فعل کے بعد جملہ فعلیہ بنے گا۔ جملہ فعلیہ کی بات کر رہے ہیں، جملہ فعلیہ کی بات کرتے کرتے آگے نکل رہے ہیں ہم۔ تو جملہ فعلیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے فعل، پھر کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نے کسی کو فعل کہہ دیا تو فعل کے بعد ہمیں کس چیز کی تلاش ہوگی؟ ہمارے گھر میں لڑکا ہے تو ہمیں لڑکی کی تلاش، ہمارے گھر میں لڑکی ہے تو ہمیں کس کی تلاش؟ لڑکے کی تلاش۔ ایسا بیوقوف تو کوئی بھی نہیں، اگر گھر میں بھی لڑکا ہے اور تلاش بھی کیا کر رہے ہیں؟ لڑکا ہی، ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے پاس فعل آ گیا، ہم نے کسی اسم کو مبتدا بنایا تو اب ہمیں خبر کی ضرورت، ہم نے فعل بنا دیا تو اب ہمیں فاعل کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، فاعل کی ضرورت ہے۔ فاعل کے بعد مفعول بھی ہو سکتا ہے، فاعل کے بعد مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، فاعل جو ہوتا ہے نا وہ کام کرنے والا، فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ اچھا، جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ہی صرف اپنا کام کرتا ہے اور اس سے جملہ مکمل ہو جاتا ہے، کام کرتا ہے جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ داخلہ زید، زید داخل ہوا، یعنی فعل لازم صرف فاعل سے مل کر جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اچھا، کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے، کس کی؟ جس پر وہ فعل واقع ہوتا ہے، جس پر وہ فعل واقع ہوتا ہے وہ مفعول بہ ہوتا ہے، مفعول بہ کی ضرورت ہوتی ہے۔
اچھا بعض اوقات اس ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس ٹائم یہ فعل واقع ہوا، جی کس کا، ٹائم کا، ٹائم ٹھیک ہے. اب ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے. جب ٹائم کا پتہ ہونا چاہیے تو ٹائم کے لیے جو ہم لے کے آئیں گے نا اسم، اس کو مفعول فی کہتے ہیں. جی کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی کیا کہتے ہیں؟ مفعول فی فاعل کا فعل جس وقت میں واقع ہوا ہے اس وقت پر جو اسم دلالت کرے گا وہ مفعول فی ہوگا فی ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ مفعول فی ہوگا فی ہوگا. اچھا اور اگر جگہ پر دلالت کرنا، کس جگہ یہ فعل واقع ہوا، مطلب قتل ہوا ہے جی، زید نے قتل کیا، کس جگہ پر قتل کیا، جی تو جو جگہ پر دلالت کرے گا وہ بھی مفعول فی فی ہوگا ہوگا. مکان سمجھ آ رہی بات؟ جی زمان اور مکان پر جو دلالت کرتا ہے وہ مفعول فی ہوگا فی ہوتا ہے. اچھا پھر یہ ایک ہوتا ہے کہ فاعل کی حالت کو بیان کرتا ہے، فاعل کی حالت کو بیان حالت میں، مثال کے طور پہ زید نے گھوڑے پر سوار تھا تو گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے اس حال میں کہ زید گھوڑے پر سوار تھا اس نے جناب گولی چلا دی، صحیح گولی چلائی. تو اگر فاعل کی حالت کو بیان کرے یا مفعول کی حالت کو بیان کرے اس کو کہتے ہیں حال. جو حالت کو بیان کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ حال حال. اچھا ایک تو ہوتا ہے حالت کو بیان کرنا، کبھی کبھار مطلب فاعل کے فعل کی تاکید پیدا کرنی ہو، جی فاعل کے فعل میں تاکید پیدا کرنی ہو، یا فعل کے اندر تاکید پیدا کرنی ہو، یا فعل کی کیفیت بیان کرنی ہو. اس نے کھانا کھایا، اس نے کھانا کھایا اچھا کھانا، ایک تو ہے کھانا کھانے کی فاعل کی کیفیت یا مفعول کی کیفیت، جی فاعل کی یا مفعول کی کیفیت، کہ فاعل جو ہے وہ کھڑا تھا یا بیٹھا تھا، یہ تو ہو گیا حال. کیا ہو جائے گا؟ حال. حال بھی منصوب ہوتا ہے. جی اور مفعول زید نے عمر کو مارا، عمر اس وقت بیٹھا ہوا تھا، عمر کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ڈاکوؤں نے جناب آگے پٹائی کر دی تو اس وقت ان کو پکڑا ہوا تھا، ان کو باندھا ہوا تھا. جی تو مطلب اگر حالت بیان کرتا ہے تو یہ حال ہوگا، حالت بیان کرتا ہے تو حال ہوگا حال ہوگا. اس کی بات آگے آ جائے گی. اور اگر وہ اس فعل کی کیفیت بیان، کتنی مرتبہ مارا ہے، کھانا کھایا ہے، کتنے لقمے کھایا ہے، فعل کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے، فعل کے اندر فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو لفظ بولا جائے گا، جو اسم اس پر دلالت کرے گا، فعل کی کیفیت پر، فعل کی تعداد پر، یا فعل کی تاکید کے لیے، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق. کیا کہتے ہیں؟ مفعول مطلق ہوتا ہے. تو فعل کے اپنے سبق دیکھ لیں، سبق نمبر 29 ہے جی مفعول مطلق کا بیان. مطلق اس میں مفعول کا صیغہ ہے، جی واحد مذکر اس میں مفعول. اطلاق مصدر ہے اس کا، اطلق یطلق اطلاقا فهو مطلق و اطلق یطلق اطلاقا فذاک مطلق. میں یہاں چھوڑ رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے جب اپنا سبق یاد کرنے لگنا ہے یا آپ ریکارڈنگ سن رہے ہیں تو ابھی رک جائیں اور اس کی پوری صرف صغیر پڑھیں تاکہ یہ بار بار پڑھنے سے یاد ہو جائے. فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی، فعل کا اپنا مصدر ہو یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں. مفعول مطلق کہتے ہیں، مفعول. مطلق کہتے اچھا کیسی بات ہے کہ مصدر جو ہوتا ہے یہ خود اس میں ظرف کا صیغہ ہے، مصدر خود اس میں ضرب کا ہیں. مصدر صدر یصدر سے. تو فعل کے اپنے یا اس کے ہم معنی مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں، کیونکہ فعل کے اندر تاکید پیدا کرنی ہے نا، فعل کی نوعیت بیان کرنی ہے، تو فعل کے ساتھ ملتا جلتا کوئی مصدر ہوگا نا آخر میں. تو ضربت ضربا، ٹھیک ہے، قعدت جلوسا، قعدت میں بیٹھا، جلوسا میں ہی بیٹھا، ٹھیک ہے. تو مفعول مطلق کی اقسام، مفعول مطلق کی اقسام، اقسام. مفعول مطلق کی 3 قسمیں. مفعول مطلق کی کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں. میں نے 3 ہی چیزیں بتائی تھی، یا تو فعل کی تاکید کے لیے، یا فعل کی نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، یا اس کی تعداد کو بیان کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلموا ہے نا، تسلیم سلموا فعل ہے، فعل امر ہے، انتم ضمیر اس کا فاعل ہے، جی اور تسلیمن یہ اس کا سلموا صیغہ کون سا ہے؟ فعل امر. کون سا صیغہ ہے؟ کس باب سے ہے؟ تسلیم مصدر سے، تفعیل. ٹھیک ہے، باب تفعیل سے. تو آپ نے کہا کہ سلم یسلم تسلیما فہو مسلم، وسلم یسلم تسلیما فذاک مسلم. یہ قاعدہ مسلم ہے، جی اس سے تسلیم کیا ہوا ہے. جی تو اس کو جو میں پھر عرض کروں گا، جو ریکارڈنگ سن رہے ہیں وہ رک جائیں اور اس کی پوری صرف صغیر دہرائیں.
تو سلمو اس کا مصدر کون سا ہے؟ تسلیمن، وہ آگے منصوب آ گیا. جی. تو فعل کے بعد یعنی جملہ فعلیہ کے اندر اگر فعل کے بعد کوئی اسی فعل کا مصدر منصوب آ جائے یا اس کا ہم معنی مصدر منصوب آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول مطلق کہیں گے. مفعول مطلق کہیں گے. تو انہوں نے کہا مفعول مطلق کی 3 قسمیں: تاکیدی، نوعی اور عددی. تو تاکید کے لیے تو میں نے آپ کو عرض کر دیا نا تسلیمن، تو یہ تاکید کے لیے. جو مفعول مطلق فعلۃ کے وزن پر ہو، جو مفعول مطلق فعلۃ کے وزن پر ہو یا مضاف ہو یا موصوف ہو، وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے. بات سمجھ لو، مفعول مطلق نوعی کب ہوتا ہے؟ جو فعلۃ کے وزن پر ہو یا مضاف ہو یا موصوف ہو، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق نوعی. نوعیت کو بیان کر دیں گے. جی. جالس جلستن، جالس جلستن، ضربت ضرب زید. اچھا بعض کا آپ کو ترجمہ نہیں سمجھ آئے گا، آپ نے ترجمے کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا. ہم ترجمے کے چکر میں پڑھتے ہیں یا پہلے سے ہی شروع کر دیتے ہیں کہ ساری مجھے ابھی پی ایچ ڈی ہو جائے اس بات پہ، اس وجہ سے وہ پہلے والا ذہن سے نکل جاتا ہے. تو جو مفعول یعنی جو مصدر فعلۃ کے وزن پر ہو، جو مصدر فعلۃ کے وزن پر ہو اور فعل کے بعد فعلۃ کے وزن پر ہو یا مضاف ہو یا موصوف ہو، تو یہ تینوں صورتیں مفعول مطلق کون سا ہوگا؟ نوعی ہوگا. جالس جلستن، ضرب زید، یہاں مضاف کی مثال آ گئی. ضرب تو فعل تو ضمیر فاعل، ضرب مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر مفعول مطلق. جالس جلستن، جالس فعل ہوا ضمیر فاعل، جلستن مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ضرب تو فعل تو ضمیر فاعل. اب یہ تو ضمیر کون سی ہے؟ کون سی ضمیر ہے یہ تو ہاں یہ مرفوع متصل ہے. مرفوع متصل ہے. اب میں نے پوچھا کون سی ہے، تو ظاہر ہے باقیوں کو پتا ہو جانا چاہیے ہوتی کون سی ہیں. تو کتنے قسم کی ہوتی ہیں؟ 5 قسم کی ہوتی ہیں. 6 کون سی؟ 6ویں کون سی ہے؟ چلو کوئی نہیں آئی. اچھا وہ آپ نے نام لیا جس کا کوئی نہیں ہوتی. مجرور متصل ہوندی منفصل نہیں. 6 وہ ہوتی ہے. وہ ہوندی نہیں نا. تو ضربت ضربا شدیدا، ضربت ضربا ضربت فعل تو ضمیر فاعل، ضربا موصوف، شدیدا اس کی موصوف صفت مل کر مفعول مطلق، مرکب توصیفی کر مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اچھا جن کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جملہ فعلیہ کیسے بن گیا، ترکیب کیسے ہو رہی ہے، تو وہ ایک مرتبہ جملہ فعلیہ والا سبق سن لیں، نصاب النحو کا سن لیں یا خلاصۃ النحو کا سن لیں، تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اچھا پھر آگے بتاتے ہیں جو مفعول مطلق فاعلۃ کے وزن پر ہو، جو مفعول مطلق فاعلۃ کے وزن پر ہو یا اس کا یا اس کا تثنیہ ہو، فاعلۃ کا تثنیہ ہو، فاعلۃ کا تثنیہ ہو، یا ایسا اس میں عدد ہو جو مصدر کی طرف یا مرات کی طرف مضاف ہو. 3 چیزیں فاعلۃ کے وزن پر ہو، کس کی طرف؟ یا اس کا تثنیہ ہو، فاعلۃ کا تثنیہ ہو، یا ایسا اسم میں عدد ہو، یا ایسا اس میں عدد ہو جو یا تو مصدر کی طرف مضاف ہو یا مرات کی طرف مضاف ہو، تو وہ مفعول مطلق عددی ہوتا ہے. وہ مفعول مطلق عددی ہوتا ہے. اکلت اکلتن، اکلت میں نے 1 مرتبہ کھایا، اکلت اکلتین 2 مرتبہ. یہ ترکیب وہی ہے. اکلتین یہ اس کا مفعول مطلق ہو جائے گا. اکلت ثلاث اکلات، اس میں عدد ہے نا، تو اس کی طرف مضاف مصدر کی طرف. تو اکلات، اکل تو فعل تو ضمیر فاعل، ثلاثہ مضاف، ممیز مضاف، اکلات تمییز مضاف ہے. سمجھ آ گئی چلی گئی؟ تو یہ اب جس کو سمجھ نہیں آ رہی ممیز مضاف کیا ہوتا ہے، تمییز کیا ہوتی ہے، تو پریشان نہ ہو. یا تو آپ نے نصاب النحو میں پڑھ لیا ہوگا یا سن لیا ہوگا. اگر نہیں پڑھا سنا تو اس میں پھر خلاصۃ النحو میں آگے آ ہی جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج ہی کلیئر ہو جائے تو پھر آپ نصاب النحو کا سبق سن لیں. تمییز کون سا سیکھا ہے؟ باب تفعیل کا مصدر ہے. کیسے آتے صرف سے؟ میز یمیز تمييزا فهو مميز ومميزا يميز تمييزا فذاك مميز لم يميز لم يميز لا يميز لا يميز. ٹھیک ہے. تو جاء زید 4 مرات، جاء زید، جاء فعل، زید اس کا فاعل، 4 اس میں عدد ہے اور وہ مرات ان کی طرف مضاف ہے، مرکب اضافی ہو کر جاء کا مفعول مطلق، مفعول مطلق.
عددی، مفعول مطلق عددی عددی. اور جو مفعول مطلق ان کے علاوہ ہو وہ مفعول مطلق تاکیدی ہوگا. جی مطلب تین چیزیں بیان کی. کتنی چیزیں بیان کی ہیں؟ تین چیزیں بیان کی. نمبر ایک مفعول مطلق نوعی. نوعی مفعول مطلق نوعی جو فعل ادن کے جو وزن پر ہو. جو فعلات ان کے وزن پر. جی تو مفعول مطلق نوعی وہ ہوتا ہے جو فاعلات ان کے وزن پر ہو، اور مطلق نوعی وہ ہوتا ہے جی مفعول مطلق نوعی وہ ہوتا ہے جو فاعلات ان کے وزن پر ہو. فعلات ان کے ہاں وزن تو پر. بولے نا جو فعلات ان کے وزن پر. کہتا ہے اب الٹ ہو گیا نہ. مفعول مطلق نوعی وہ ہے جو فاعلات ان کے فعل ادن کے وزن پر ہو. ہاں ٹھیک ہے بولنا چاہیے. مفعول مطلق نوعی وہ ہے جو فاعلات ان کے وزن فعلات ان کے وزن پر ہو. کس کے وزن پر ہو؟ فعلات ان کے وزن پر ہو. مفعول مطلق نوعی وہ ہوتا ہے جو فعلات ان کے وزن پر ہو، جی یا یہ مضاف ہو یا یہ موصوف ہو. مطلب مضاف اور موصوف میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ فعلات ان کے وزن پر ہو. جی صرف ابتدا میں جب تنہا ہو اور فعلات ان کے وزن پر ہو. جی. مصدر جی فعل کے بعد مصدر فعل کے بعد مصدر فعلات ان کے وزن پر ہو، یا مضاف ہو یا موصوف ہو. یہ تین صورتیں جب پائی جائیں گی تو اس وقت وہ نوعیت کو بیان کرے. کس کو بیان کرے گا؟ نوعیت کو. فعلات ان کے وزن پر ہو، مضاف ہو یا موصوف ہو. آپ بھی میری طرف توجہ کریں. جو مطلب سامعین ہوں گے، مطلب کتاب کو چھوڑنا ہے آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے یہ بات کہ مفعول مطلق نوعی وہ ہوتا ہے مفعول مطلق نوعی وہ مصدر ہے یا وہ ہوتا ہے کہ جب مصدر فعلات ان کے وزن پر جب مصدر فعلات ان کے وزن پر مصدر فعلات ان کے وزن پر ہو، یا مصدر مضاف ہو یا مصدر موصوف ہو. موصوف ہو. تو ان تین صورتوں میں وہ مفعول مطلق نوعی ہوگا. مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے. نوعی ہوگا. اچھا دوسری صورت انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ مصدر ہو فاعلات ان کے وزن پر. جی مصدر ہو فعلات ان کے وزن فاعلات ان کے وزن پر ہو، یا اس کا تثنیہ ہو. جی فاعلات ان کے وزن پر ہو یا اس کا تثنیہ یعنی فاعلات ان کا تثنیہ ہو. تثنیہ. فاعلات ان کا تثنیہ ہو. پھر انہوں نے تیسری صورت یہ بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مصدر جو ہے اس میں عدد ہو. مصدر اس میں عدد ہو. مصدر اس میں عدد ہو. عدد ہو لیکن وہ مضاف ہو. کس کی طرف؟ مصدر کی طرف مصدر کی طرف مضاف. مضاف ہو. مصدر کی طرف مضاف ہو. اب مصدر کی طرف مضاف ہوگا. چوتھی صورت انہوں نے یہ بیان کی مصدر کی طرف مضاف نہ ہو تو مراتن کی طرف مضاف. جی تو اس وقت وہ مفعول مطلق عددی عددی ہوگا. مفعول مطلق عددی ہوگا. عددی ہوگا. ٹھیک ہے. جی. اور جو ان کے علاوہ وہ مفعول مطلق تاکیدی ہوگا. تاکیدی ہے. قواعد و فوائد میں بیان کرتے ہیں کہ مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جیسا کہ مثالوں سے واضح ہے، ہم نے منصوبات میں ہی پڑھا ہے. منصوبات میں یہ آتا ہے. کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے، کبھی مفعول مطلق محذوف ہوتا ہے. محذوف ہوتا ہے. اس کی صفت ذکر کر دی جاتی. کیا ذکر کر دی جاتی؟ صفت ذکر کر دی جاتی. اذکروا اللہ کثیرا. اذکروا اللہ کثیرا. اذکروا اللہ کثیرا. اب کثیرن سے سمجھ نہیں آ رہی کثیرن منصوب کیوں ہے. اب اذکروا اللہ کثیرن، اللہ کا ذکر کرو زیادہ، اللہ کا ذکر کرو زیادہ. تو یہاں کثیرن کچھ سمجھ نہیں آ رہی نہ ہم مانا ہے لیکن ذکر کا وصف بنتا ہے. ذکر کا وصف بنتا ہے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں مفعول مطلق جو ہے وہ خود محذوف ہے، جی اس کی صفت موجود ہے. تو اذکروا اللہ ذکرن کثیرا. اذکروا اللہ ذکرن کثیرا. تو ہم کیا کہیں گے؟ اذکروا فعل، انتم ضمیر اس کا فاعل، اس میں جلالت مفعول بھی، اس میں جلالت مفعول بھی. اور کثیرن یہ محذوف مصدر ذکرن کا ذکرن کی صفت بنے گا. محذوف مصدر ذکرن کی صفت بنے گا اور وہ موصوف اور صفت بنے کر دونوں مفعول مطلق بن جائے گا. بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ محذوف ہوتے ہیں. صحیح. بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ محذوف ہوتے ہیں. افعال. یہ جو سبق ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے اگر آپ نصاب النحو والا سن لے تو. اور جن کو نہیں سمجھ آ رہی کہ نصاب النحو والا کون سا سبق ہے تو وہ آپ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں اس کا لنک آپ کو سینڈ کر دوں گا، یا آپ یوٹیوب کا چینل جو ہے اس پہ جا کے آپ دیکھ لیں. بعض مفعول مطلق کے افعال ہمیشہ محذوف ہے. سقین یعنی سقاک اللہ سقیا، اللہ تعالیٰ تجھے پلائے، اللہ تعالیٰ تجھے پلائے. کسی نے پانی سقیا. تو حمدہ
حمدت اللہ حمدن، تو اگر کوئی کہ بولے کہ حمدن کی ترکیب کرو، یعنی منصوب کوئی اسم ہے اس کی ترکیب کرو، تو آپ نے کیا جواب دینا؟ اس سے پہلے فعل مفعول مطلق محذوف نہیں، مفعول مطلق کا فعل محذوف ہے. کیا ہو گیا؟ شکرن، ہم کہتے ہیں شکرن، جی شکر. تو کوئی کہتا ہے جناب یہ چیز لے لیں، شکرن، شکر. تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. جی تو تمرین نمبر 1، مفعول مطلق کسے کہتے ہیں جی. اور مفعول مطلق کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ مفعول مطلق ہمیشہ منصوب. فعل کے اپنے اس کے اعراب تو وہی ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، تو مفعول مطلق کہتے ہیں کسے؟ فعل کے اپنے یا ہم مانا مصدر کو مفعول مطلق کہتے ہیں. مفعول مطلق کتنی اور کون کون سی قسمیں مفعول ہیں؟ مطلق کی 3 قسمیں ہیں، نوعی، عددی. نوعی، عددی، تاکیدی. مفعول مطلق نوعی کب ہوتا ہے؟ نوعی کب؟ ادھر میرے نا، آپ کتاب کے اوپر نہیں دیکھنا. مفعول مطلق نوعی کب ہوتا ہے؟ جب جب فعل کے بدل پر مضاف یا موصوف ہو، یا مصدر موصوف ہو یا مصدر مضاف ہو. مفعول مطلق عددی کب ہوتا ہے؟ جب مصدر فاعلۃ کے وزن پر ہو یا اس کا تسنیہ ہو یا اس میں عدد ہو مگر مصدر کی طرف مصدر کی طرف مضاف ہو یا مرات مضاف ہو. تو ان کے علاوہ تاکیدی کب ہوتا ہے؟ ان کے علاوہ تاکیدی ہوتا ہے جناب. جی وہ کون سے مفعول مطلق ہے جن کا فعل ہمیشہ محذوف ہوتا ہے؟ بعض ہیں جیسے سقین، شکران، حمدن، سبحان اللہ، جی یہ بھی ہے. سبحت سبحان اللہ، لبیک. جی. میں نے اس لیے کہا نا کہ وہ سبق بڑا زبردست ہے، نصاب النام. اس میں یہ مثالیں دی گئی. ہاں جی، اور بھی غلطی کی نشاندہی کیجیے. مفعول مطلق ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مفعول مطلق ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. جو مفعول مطلق موصوف ہو وہ مفعول مطلق عددی ہوتا ہے، مفعول مطلق منصوب ہو وہ مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے. جو مفعول مطلق ایسا اسم عدد ہو جو مصدر کی طرف مضاف ہو مفعول مطلق نوعی ہوتا ہے. عددی ہوتا ہے. مفعول مطلق کا فعل ہمیشہ محذوف محذوف نہیں ہوتا. کبھی کبھار. درج الجملہ میں مفعول مطلق اور اس کی قسم متعین کیجیے. تدور الشمس جی دورتن فی یوم. مفعول مطلق یہ عددی ہے. جی عددی عددی ہے. عددی ہے. فعلۃ زبردست. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ تاکیدی ہے. تاکیدی ہے. زبردست. وصب خالد وثوب الاسد، نوعی. مصدر مضاف ہے نا. جی ضربت الحیۃ ضربۃ، یہ ضربۃ. عددی ہے. جی فعلۃ کے وزن پر. ٹھیک ہے. جالس زید جلسۃ الامیر، نوعی آئے گا. نوعی ہے. جی ادب الاستاذ التلمیذ تأدیبا، یہ تاکید. ہاں ٹھیک ہے. جی جو ان کے علاوہ قاتل زید قتالا، یہ تاکیدی ہوگا. تاکیدی. شاباش. ورتل القرآن ترتیلا، یہ بھی تکلیف. تاکیدی. انا فتحنا لک فتحا مبینا، نوعی ہے کیونکہ موصوف بن رہا ہے نا. جی انبت اللہ نباتا، تاکیدی. تاکیدی. قرأت القرآن سبع قراءات، عددی. سبع. ہاں جی عددی. عددی. ٹھیک ہو گیا جی. جی تو یہ تمرینیں اب قرآن پاک پڑھیں اور مزے لیں، غور و فکر کریں. انشاءاللہ عز و جل سکون قلبی میسر آئے گا کہ ہم واقعی پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ